وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 57 49 to 57۔ ان آیتوں میں پروردگار عالم بنی اسرائیل کو بطور مجموعی مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے فرعون والوں کے عذاب اور ان عذابوں سے نجات کے حوالے سے متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورتوں کا زندہ رکھنا عذاب کے ذیل میں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی کسی نعمت کے طور پر نہیں تھی، بلکہ ان کا زندہ رہنا موت سے بھی بدتر تھا۔ ان کو خدمت کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا اور یہ فرعون والوں کے مظالم میں شمار کیا گیا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے کہیں پر صدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر وزیر اعظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جرمنی میں چانسلر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ عام طور پر اس کا نام رمسیس مشہور ہے دیگر کتابوں کے اندر۔ آل فرعون یعنی فرعون والے وہ مل کر فرعون کی بادشاہت میں مصر میں موجود بنی اسرائیل والوں پر یہ مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے اسے اپنے ایک امتحان سے تعبیر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نجات دی گئی اس کی تفصیل ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو شگافتہ کر دیا۔ یہاں پر بعض احباب کو اشتباہ ہوا ہے کہ دریا سے مراد دریائے نیل ہے،
جبکہ علامہ سید علی نقی صاحب نے فصل الخطاب میں اس پر کافی بحث کی ہے کہ اس سے مراد بحر احمر ہے اور نہر سوئز اس سے مراد ہے. وہاں پر اس کی تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ہم نے تمہارے لیے دریا کو شگافتہ کیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ بھی رہے تھے. یہ پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی نشانی کی حیثیت رکھتا تھا. مگر اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو ایک مرحلہ ہے. مگر جب وہاں سے نجات پا گئے اور اب ان کا سفر تھا فلسطین کی جانب، شام کی جانب، جو ان کے لیے وعدہ گاہ کی حیثیت رکھتی تھی، تو درمیان میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دستور دینے کے لیے بلایا. یہاں پر 40 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر قرآن ہی کے اندر دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت ہے کہ پہلے 30 راتوں کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد اتممناہا، اس کو مکمل کیا گیا 10 راتوں کے ذریعے سے، اور کل ملا کر وہ 40 راتیں ہو گئیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اصطلاح میں بدا کہا جاتا ہے، کہ علم پروردگار میں پہلے سے یہ بات تھی کہ 40 راتوں کے لیے بلانا ہے، مگر 30 راتوں کا اعلان پہلے کیا گیا اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کے ذریعے سے اسے مکمل کیا گیا. لوگوں کے ذہن میں تاثر یہی تھا کہ شاید 30 راتوں کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، مگر 40 راتوں کا جو تقدیر کے اندر فیصلہ تھا اسے مکمل کیا گیا. مگر یہ چیز امتحان بن گئی، آزمائش بن گئی، اور ان لوگوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور جو نبی خدا کا خلیفہ اور وسیع اور پیچھے جو جانشین تھا جناب ہارون علیہ السلام، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی اور بہت جلد شرک کی طرف چلے گئے اور گوسالہ پرستی یعنی ایک بچڑا جو سامری نے ان کے لیے تیار کیا تھا سونے اور چاندی اور زیورات کے ذریعے سے، اس کی پوجا میں وہ لوگ لگ گئے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نشانیاں وہ دیکھ چکے ہیں، پروردگار کے معجزات کو دیکھ چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا تو پھر اس کا انہیں بہت بڑا جبران بھی کرنا پڑا. یہ ان کی طرف سے ظلم تھا. شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد ان کو معاف کیا، یعنی ان کی معافی کا بھی اہتمام کیا کہ شاید اب تم لوگ شکر گزار بن جاؤ. پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کیا کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی. توریت کا یہ ذکر ہے جو کہ فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ بھی تھی. شاید تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو. ہدایت ہی پروردگار عالم کا کتاب کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے مقصد تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اپنی قوم سے کہ اے قوم، تم نے تو بہت ظلم کیا اپنے آپ پر. یہ جو تم نے گوسالہ پرستی کی، بچڑے کی پوجا کی، تو اب تمہاری توبہ تو ہوگی، مگر اس کے لیے ایک سخت ان کو مرحلے سے گزرنا پڑے گا. اور وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو قتل کرو. توریت کے اندر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی سزا ہی قتل ہے، لہذا یہاں پر اسی کا ایک اپلیکیشن ہے، مگر اس سختی کے ساتھ کہ وہ افراد جو ظلم میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کریں کہ جو صراحت کے ساتھ ایکسپلیسٹلی اس بچڑے کی پوجا میں شریک ہوئے تھے. یہ ان کے لیے بہت سخت تھا، مگر اسی طرح سے ان کی اس توبہ کو قبول کیا گیا. تو توبہ ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ صرف زبان سے انسان گڑ گڑائے اور آنکھوں سے آنسو گرا دے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے. کبھی اس کے لیے عملی طور پر ایک بہت بڑا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، جس کی یہاں پر ہمیں ایک مثال ملتی ہے، جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے اس کے بعد بھی سرکشی کے اندر ملوث رہے ہیں. لہٰذا ایک جماعت نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم سننا چاہتے ہیں خدا کی آواز. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تم سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ خدا کی گفتگو ہوئی ہے؟ تو ہم بھی وہ آواز سننا چاہتے ہیں. جس کا دوسرے مقام پر پروردگار نے ذکر کیا کہ 70 افراد کا انتخاب کیا گیا اور پھر ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے. وہاں پر جب وہ لوگ پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ ہم آواز پر بھی اکتفا نہیں کریں گے، جس کا ذکر یہاں پر اس صفحے پر ہوا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں، حتی نر اللہ جہرا، تو پروردگار عالم نے اس پر انہیں عذاب کا شکار کیا اور ان کے اوپر بجلی گرائی. اب یہ خود ایک بہت اہم مسئلے کو حل کرتا ہے کہ اگر خدا کا دیدار ممکن ہوتا تو پروردگار عالم کو یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ جب قیامت آئے گی تب دیدار کر لینا، جو بعض مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے.
تو ہم بہت شائستگی کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر اس بات کا امکان ہوتا تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ دنیا کے اندر ضد مت کرو اور جنت میں یا قیامت میں خدا کا دیدار تمہیں مل جائے گا، مگر پروردگار عالم کا اظہار ناراضی کرنا یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے ان کے واپس جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اور اس وضاحت کے ساتھ کہ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد تمہیں واپس اٹھایا گیا، شاید تم اب شکر گزار بن جاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم بعض افراد کو موت کے بعد زندگی دیتا ہے، اور یہ قیامت سے پہلے ہوتا ہے۔ اس سے عقیدہ رجعت کے اوپر خاصی روشنی پڑتی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے، جیسا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث سے اور روایات سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک گروہ اچھوں کا اور ایک گروہ بروں کا واپس زندہ کیا جائے گا، اور دنیا ہی کے اندر اچھوں کو ان کی نیکی پر اجر دیا جائے گا اور بروں کو ان کی برائی پر سزا دی جائے گی۔ یہ قیامت سے پہلے کا محدود افراد کا ایک معاملہ ہے کہ جس کو عقیدہ رجعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کمنگ بیک ٹو بنی اسرائیل، اس ریگستان میں، اس صحرا میں ان کو آسمان پر بادل کے ذریعے سایہ فراہم کیا گیا اور رزق کے لیے من اور سلوہ بھی دیا گیا۔ من اور سلوہ، اس میں ایک میٹھی چیز کہ جس کو من سے تعبیر کیا گیا، اور ایک پرندہ جو صحرا کے اندر وہاں آسانی کے ساتھ مل جایا کرتا تھا، اسے سلوہ سے تعبیر کیا گیا، جس کے گوشت سے وہ لوگ استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ ان تمام تر کفران نعمت کے ذریعے سے وہ اپنا ہی برا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آیت نمبر 57 یا 57 مکمل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔